السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا پروگرام حیران کن ہے۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ آج کا جو ہمارے پروگرام کا عنوان ہے وہ ہے کراماتی ہاتھ بچھو کے کاٹنے کا علاج۔ یہ ایک مجرب اور خاندانی نسخہ ہے، ایک صدری راز ہے جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ انسان ہے، انسان کو واسطہ پڑتا ہے بچھو سے۔ بچھو تو ایسا ظالم جانور ہے، اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، حدیث کا جو مفہوم ہے، تو بچھو آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مار دیا۔ اللہ کے نبی کو بچھو نے ڈنک مارا تو اللہ کے نبی نے اس پر لعنت فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا لعنتی ہے، اس نے اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی کہ اللہ کے نبی نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ بچھو کی بہت سی اقسام ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ کچھ بچھو زہریلے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ ڈنک مار دیں انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ زیادہ اقسام جو ہیں وہ صرف درد ہوتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر انگلی پہ اگر بچھو نے کاٹا تو پورے بازو چھل ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے۔ پاؤں پہ اگر بچھو ڈنک مار دے، لڑ جائے انسان کو، تو پوری ٹانگ میں درد ہوتا ہے، اور یہ درد کافی دیر تک رہتا ہے۔ بعض اللہ والے دم کرتے ہیں، ہم بھی اس کا دم کرتے ہیں دوستوں کو، تو خیر بعض ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو وقتی طور پر وہ ٹیکہ لگاتے ہیں درد کو روکنے کا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی خاص علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ تو میں جو آپ کو علاج بتانے والا ہوں، یہ طب کی دنیا میں ایک صدری راز ہے، وہ مجرب ہے، مجھے میرے استاد صاحب نے بتایا تھا اور میں نے خود تجربہ کیا۔ ایک مرتبہ میں نے اس کا تجربہ کیا، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ پہلے تو جس کو بہن ہو یا بھائی ہو، جو بھی ہو، بچہ ہو بڑا ہو، جس کو بچھو ڈنک مارے، آپ نے کوشش کرنی ہے اس بچھو کو، اگر وہ پکڑا جائے، مارا جائے آپ سے، تو اسے پکڑ کے ڈنک والی جگہ پر باندھ دیں، اوپر پٹی باندھ دیں، مار کر باندھنا ہے، خیال کرنا ہے، ویسے نہیں پکڑنا، وہ پھر آپ کو ڈنک مارتا رہے گا۔ فوراً مار کے اسے، تو جس جگہ پر بچھو نے ڈنک مارا وہاں رکھ کر اوپر سے پٹی لپیٹ دیں، یہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ راز یہ ہے، آپ نے یہ جو آم کا درخت ہوتا ہے، سال میں پھل لگنے سے پہلے ایک بور آتا ہے، پھول لگتے ہیں آم کے اوپر، وہ جو بور ہوتا ہے، جو ہی آپ پہلے دن دیکھیں اسے توڑ لیں۔ جو پہلا بور ہوتا ہے اس کے ساتھ پھل نہیں لگتا، عموماً اس بور سے تو دوسرا بور جب لگتا ہے وہ پھل لگتا ہے۔ پہلے بور کو تو وہ آم کے جو مالی ہوتے ہیں، جو آم کے رکھوالے ہوتے ہیں، وہ آم جن کے ہوتے ہیں زمیندار لوگ، وہ زمیندار لوگ اس پہلے جو بور ہوتا ہے اسے وہ ویسے ہی وہ آموں سے اکھیڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کیڑا اور بیماریاں لگ جاتی ہیں آموں کو۔ پہلا بور جو ہی ہے وہ تو ویسے ہی نکارا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے، ہم سب کے لیے وہ کارآمد ہے۔ آپ نے اس بور کو اکٹھا کر لینا ہے، 8 گھنٹے دونوں ہاتھوں سے اس بور کو مسلتے رہنا ہے، ایسے 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 ایسے، جیسے میں ابھی مسل رہا ہوں، آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں۔ تو ایسے بور آپ نے کافی سارا اکٹھا کر لینا ہے بڑے تھال کے اندر یا پرات کے اندر، تو اس بور سے آپ نے ایسے ایسے ہاتھوں کو مسلنا ہے 8 گھنٹے۔ جب آپ دوست اس بور کو مسلیں گے، اس بور کی جو خوشبو ہوگی وہ ہاتھوں کے اندر رچ اور بس جائے گی۔ پھر آپ نے یہ کوشش کرنی ہے وضو سے ہی یہ کام کرنا ہے، تاکہ ہماری نمازوں کا حرج نہ ہو۔ نماز ہم اپنی یا کوئی عبادت تلاوت وغیرہ بھی کر سکیں۔ 8 گھنٹے مسلنے کے بعد آپ نے 2-3 گھنٹے مزید اسے کھلا رکھنا ہے، یہ 4 گھنٹے رکھ لیں۔ 12 گھنٹے بعد آپ بے شک ہاتھ دھو لیں۔
پورا سال یہ اثر رہے گا آپ کے ہاتھوں کے اندر. آپ کے ہاتھ کرامت والے بن جائیں گے، یعنی کراماتی ہاتھ بن جائیں گے. آپ کے پاس جو مریض لایا جائے جس کو بچھو نے ڈنک مارا ہو، آپ بس ایسے ہاتھ رکھیں اس جگہ پر، فوری رزلٹ ملے گا. آپ بس ایسے یوں کہیں گے ہاں بھائی کہاں بچھو نے ڈنک مارا ہے، بس آپ اس جگہ پر ایسے ہاتھ رکھیں گے، تھوڑی دیر بعد جو بچھو کا زہر ہوگا وہ آپ کے ہاتھ چوس لیں گے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ زہر آپ میں نہیں جائے گا. بس یہ شفائی ہاتھ بن جائیں گے، یہ کراماتی ہاتھ بن جائیں گے. مریض کو فوری طور پر آرام آ جائے گا، مریض صحت مند ہو جائے گا. مریض حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ بابا کرامت والے ہاتھ ہیں اس کے، یہ بڑا پہنچ والی سرکار ہے. بس وہ پہنچی سرکار پر کہنے پر مجبور ہو جائے گا آپ دوستوں کو. لیکن یہ راز ہے، اس راز کو آپ نے راز نہیں رکھنا، بلکہ اس راز کو آپ آگے پھیلائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ. خیر کے کام پھیلائیں. ہم اپنے چینل کی وساطت سے سب دوستوں کو یہی کہیں گے، آپ دوستوں کو یہی جو ہمارا پیغام ہے آگے پھیلائیں. جن دوستوں کو فائدہ ہو آگے پھیلائیں، تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے. انسانیت سسک رہی ہے، مہنگائی کا دور ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے ہم صدری جو قیمتی راز ہیں آپ سے شیئر کریں. ہماری ان قیمتی رازوں کی قدر کیجیے گا. قدر والے ہی پا لیتے ہیں، کامیابی قدر والوں کو ہی ملتی ہے. جو بے قدر ہوتے ہیں انہیں فائدہ نہیں ہوتا. امید ہے آپ دوستوں کو یہ میرا جو قیمتی راز تھا پسند آئے گا، اور آپ میں سے جو بھائی آزمانا چاہیں وہ آزما لیں. بس جو ابھی آگے موسم آنے والا ہے انتظار کریں. آموں پر جو ہی آم کے درختوں پر پہلا بور لگے اسے آپ نے اپنے ہاتھوں پر مسلنا ہے، دونوں ہاتھوں پر. یہ خیال کیجئے گا یہ نہ ہو کہ وہ آپ دوسرا بور جو دوسرا بور آتا ہے پھل والا وہ ہرگز نہ توڑیے گا، کسی کا نقصان نہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.